نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ایک اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے گا اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرے گا اللہ رب العزت کو پھر جلال آتا ہے اور اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اب یہ نعمتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ مال پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھا گھر، اچھی سواری بھی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، یہ رشتے ناتے، یہ اولاد کا ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب نعمتوں کی قدر کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو جلال آ جائے اور اللہ نعمت کو چھین لے، اور جب اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے تو تب بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس میں عورت نے اپنی اولاد کی نعمت کی ناقدری کی، اولاد کو بددعا دے دی۔ یہ اولاد کو بددعا دینا بھی یہ نعمت کی ناقدری تھی۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اس نے نعمت کو چھین لیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک عورت تنور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا کیا تھا۔ جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا، اس بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت تھی، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی چمٹا رہا کرتا تھا۔ ماں جب اپنا کام کیا کرتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، تو یہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جا کر چمٹ جاتا۔ اب ماں اس وقت یہ چاہتی کہ اب یہ کہیں جا کر کھیلے، کہیں پر آرام کر لے یا سو جائے تاکہ میں اپنا کام آرام سے کر سکوں۔ یہ بچے کو سلا کر آتی، لیکن وہ پھر اٹھ کر آ جاتا۔ ایک دن اسی طرح ہوا کہ ماں نے اپنے بیٹے کو سلایا، اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئی، لیکن وہ بیٹا اٹھا اور پھر جا کر ماں کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب ماں اس وقت بڑی تنگ ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جب ماں نے بچے کو ڈانٹا تو ڈانٹ میں اس نے بچے کو بددعا دے دی۔ جب یہ بچہ نیند سے اٹھ کر گیا تھا تو ماں نے یہ کہہ دیا کہ میں تجھے سلا کر آئی تھی، تو پھر اٹھ کر آ گیا ہے، تو سویا تھا تو سو ہی جاتا۔ جب ماں نے یہ بات کی کہ تو سویا تھا تو سو ہی جاتا، یہ در حقیقت ماں کی بددعا تھی۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ جب میں نے تجھے سلایا تھا تو ہمیشہ کی نیند ہی سو جاتا تو بہتر تھا۔ اب ماں نے یہ بددعا تو اپنے بیٹے کو دے دی، تنگ آ چکی تھی، لیکن اب اس بددعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اسی وقت فوراً تو بچے کو موت نہ دی، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، سکول جانے لگا، سکول کے اندر تعلیم میں پوزیشن لیتا، کالج میں چلا گیا، وہاں بھی اول آتا، حتیٰ کہ یہ بچہ بھرپور جوان ہو کر ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ گلیوں میں چلا کرتا تھا
تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ جوان بیٹا ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ اب جب اس لڑکے کے رشتے کی باری آئی تو ماں نے پورے خاندان میں سے چن کر ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ دن تاریخ شادی کے طے ہو گئے، شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، بس ابھی شادی میں صرف 1 یا 2 دن باقی تھے کہ کوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب جب ماں نے اپنے بھرپور جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی۔ اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرا کرتی تھی، تنکے چنا کرتی تھی، لڑکے اسے پاگل پاگل کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ اب یہ در حقیقت سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت ماں کی وہی بد دعا تھی۔ اس نے اپنی اولاد کی نعمت کی ناقدری کی تھی اور اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی تھی۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا تھا اور اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ فیصلہ فرما لیا کہ میں نے تجھے بیٹے کی نعمت دی اور تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے بد دعا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تو سویا تھا تو سو ہی جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ابھی تو اس کو موت نہ دوں گا، بلکہ جب یہ تیری نعمت پروان چڑھ جائے گی، جب یہ پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو اس وقت میں اس پھل کو توڑ لوں گا، پھر تجھے احساس ہوگا کہ تو نے میری نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بہت ناقدری کیا کرتے ہیں، اور یہ نعمتوں کی ناقدری جب ہوتی ہے اللہ رب العزت کو بندے کا یہ عمل پسند نہیں آتا، اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں اور بندے سے پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور جب اللہ نعمت چھین لیتے ہیں پھر بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن اب پھر رونے تڑپنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ وقت پھر گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نعمتوں کی قدر کیا کریں، اولاد کے ساتھ محبت اور پیار والا معاملہ کیا کریں۔ یہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ اولاد نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنی اولاد سے تنگ آ کر ان کو بد دعا نہ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بد دعا کو اللہ قبول کر لے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے روتے رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔